جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے مطالبہ کیا ہے کہ کے الیکٹرک کی نااہلی و ناقص کارکردگی اور عوام کو پریشان کرنے پر کے الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کیا جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہماری پٹیشن ہے، چیف جسٹس کا تعلق کراچی سے ہے۔ میں جسٹس گلزار صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس پٹیشن کو نکالیے، ہم مزید اس کے اندر اپڈیٹ کر کے آپ کو جو ہے وہ ایک نئی فریش پٹیشن بھی اب دائر کریں گے، اور آپ اس کے الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کرنے کا فیصلہ کیجئے، فورینسک آڈٹ کیجئے، سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ کون کھربوں روپے لوٹ کے یہاں سے لے جا رہا ہے۔ خدا ایم این اے پی ٹی آئی کے کہاں ہیں اس شہر کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے؟ یہ کہاں ہے ایم کیو ایم جس شہریوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے؟ تم کراچی کراچی روتے رہتے ہو، کہاں ہو تم لوگ؟ یہ پیپلز پارٹی عوامی پارٹی کہاں ہے؟ اس کے جہالے کہاں ہیں؟ پیپلز پارٹی بھی اور پی ٹی آئی بھی اور ایم کیو ایم بھی اور نون لیگ بھی، یہ سارے کے الیکٹرک کے ساتھ مل کر ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔ میں حکومت سے کہتا ہوں کہ اگر وہ اسٹیپ نہیں لیں گے تو پھر یہ احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ آگے بڑھے گا، اور پھر ہم ان مظاہروں میں یہ اعلان کریں گے کہ کس دن ہمیں اس کے الیکٹرک کے ہیڈ آفس کا گھیراؤ کرنا ہے۔ کے الیکٹرک ہیڈ آفس پر کے الیکٹرک کی نااہلی ناقص کارکردگی کے حوالے سے عوامی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ حکمراں عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے سے قبل کے الیکٹرک کو پابند کریں کہ وہ اپنی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرے اور عوام کو بلا تعطل بجلی فراہم کرے۔ اس وقت جو پریشان عوام ہیں شہر کراچی کے، اس ظلم سے کہ جو کہ الیکٹرک وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی سرپرستی میں کر رہا ہے، اگر ہم نے احتجاج کی کال دی اور اس ہیڈ آفس کے گھیراؤ کا اعلان پریس کانفرنس کے اختتام پر اگر ہم کرتے ہیں تو اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ پہنچیں گے، اور پھر اس کے بعد جو حالات ہوں گے، جب عوام آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ کہ الیکٹرک جب یہ کے ای ایس سی کو پرائیویٹائز کیا گیا تھا تو 1.5 ارب روپے کی سبسڈی کے ای ایس سی کو 2005 میں دی جاتی تھی۔ اس وقت کا حکمران طبقہ جس میں ایم کیو ایم اور مشرف صاحب کی حکومت تھی، ان لوگوں نے اس کو 16 ارب روپے میں کھمبوں کی قیمت کے برابر میں بیچ دیا تھا۔ پرائیویٹ کرنے کے بعد 2009 میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے دوبارہ اس کو بیچا ابراج گروپ کو۔ یہ وقت بھی آیا کہ اس ادارے کو سالانہ 75 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی۔ عمران خان کی دیانتدار پی ٹی آئی حکومت نے ایک طرف اسٹیل مل کو بند کرنے کا تو فیصلہ کر لیا، لیکن وہی ایماندار عمران خان مارچ 2020 میں اگلے سال کی 26 ارب روپے کی سبسڈی کے الیکٹرک کو دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ سخت گرمی اور کورونا کی وبا میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ سے شہری بے حال ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کے الیکٹرک کا کبھی گیس نہ ملنے اور کبھی فرینچ آئل نہ ملنے کا بہانہ بنا کر لوڈ شیڈنگ کرنا پرانا وتیرہ ہے۔ اس وقت کورونا کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے، جنازے اٹھ رہے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیمار ہیں، گھروں کے اندر کوارنٹائن ہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان گھروں میں اگر لائٹ نہیں ہوگی تو لوگ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے مریضوں کی دیکھ بھال کر سکیں گے؟ وہ مریض کیسے زندہ رہ سکیں گے؟ آج سے 5 سال پہلے 2015 میں ایک ہیٹ ویو آئی تھی، اور اس ہیٹ ویو میں ہزاروں لوگ ہیٹ اسٹروک کا نشانہ بنے تھے، شکار ہوئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں جنازے اٹھتے رہے، لیکن کسی نے کہ الیکٹرک کو اس پر بھی پابند نہیں کیا کہ وہ اپنے بند پلانٹ کو چلا سکیں۔ انہوں نے آئل والے پلانٹ بند کر کے رکھے ہوئے تھے اور لوگ مر رہے تھے، ایک طرح سے لوگوں کا یہ قتل کر رہے تھے۔ ابراج گروپ جس کے ماتحت یہ کہ الیکٹرک ہے، اس ابراج گروپ کے فاؤنڈر سی او عارف نقوی جو عمران خان کے ذاتی دوست ہیں، وہ اپنا اثر و رسوخ اس پر کیوں نہیں استعمال کرتے؟ آپ کو تو بے تحاشا فنڈ دیے تھے عارف نقوی نے، کم از کم اتنا تو کر دو کہ کورونا کے مریض مزید ان کی ہلاکتیں نہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے کے مطابق بجلی کی پیداوار میں اضافہ نہ کرنے، ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن نقصانات ہدف سے زیادہ ہونے اور ریکوری 100% نہ ہونے کے باوجود بھی کہ الیکٹرک ہر سال اربوں روپے منافع کما رہی ہے۔ 800 میگا واٹ کی بجلی فراہم کی جاتی ہے، یہ طے ہوا تھا کہ یہ بجلی کچھ عرصے کے لیے ملے گی اور اس کے بعد کہ الیکٹرک اپنی کیپیسٹی بڑھا لے گا۔ 1300 میگا واٹ کا ان کو اضافہ کرنا تھا، انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے $361 ملین کی انویسٹمنٹ سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کرنی تھی، انہوں نے نہیں کی، بلکہ الٹے تانبے کے تاروں کو لے کر بیچ دیا اور ایلومینیم کے تار لگا دیے۔ عجیب تماشا ہے کہ جب گیس کا مسئلہ پیدا ہوا تو اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی، اس ہمام میں سبھی ایسے ہی ہیں، نون لیگ کی حکومت تھی، شاہد خاقان عباسی صاحب دوڑے آئے
اور یہاں پر ان کو گیس فراہم کی گئی اور انہوں نے کہا کہ گیس نہیں ہے تو ہم پلانٹ کیسے چلائیں. اب گیس مل رہی ہے تو کہتے ہیں چونکہ آئل کی شارٹیج ہے اس لیے ہم پلانٹ نہیں چلا سکتے. یہ جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. پہلے بھی یہ آئل کے اوپر پلانٹ نہیں چلاتے تھے, ان کو مہنگا پڑتا ہے. انہوں نے کہا کہ 3 مہینے کی جو ہے وہ رعایت ملے گی, اور آپ دیکھیں کمرشل بل لوگوں نے لا کر دکھائے ہیں کہ جس میں ساری دکانیں بند تھیں جس عرصے کے اندر, اس کا بھی ایوریج کے اوپر بل بنا دیا, اور وہ بل اب ان مہینوں میں لگ کر آ رہا ہے. اور اگر آپ بل لے کر IBC میں جائیں تو کہتے ہیں کہ کورونا پھیل رہا ہے, آپ یہاں کھڑے نہ ہوں, دھکے دے کے لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے.